الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ آخری پیغمبر ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی ایک مکان کو، کہ جیسے ایک مکان میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہو، اگر وہ اینٹ لگا دی جائے تو وہ مکان مکمل ہو جاتا ہے۔ تو میری مثال اس نبوت اور رسالت اور انبیاء کی دنیا کی جو سلطنت اور عمارت ہے، اس کے اندر ایک اینٹ کی ہے کہ میرا وجود مسعود آخری نبی ہونے کے لیے ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جس معاشرے میں ہم جیتے ہیں اور جس ملک میں ہم بستے ہیں، 2 دن سے دل بہت دکھی ہے کہ 2 دنوں کے اندر ایک خاتون نے اور ایک مرد نے صراحتاً دعوی نبوت کیا۔ یہ جرت اور یہ ہمت ان کو کیوں ہوئی اور یہ جسارت ان کو کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا گستاخی کرنے والوں کو، انہوں نے اپنی آنکھوں سے گستاخوں کو اس ملک سے فرار ہوتے ہوئے دیکھا، اور ان کے کانوں نے اور ان کی آنکھوں نے کبھی دیکھا اور سنا نہیں کہ اس ملک کی سلطنت کے آئین نے کبھی کسی گستاخ کو پھانسی دی ہو۔ اس ملک کے جو حالات ہیں وہ پوری دنیا کے اوپر عیاں ہیں۔ جب اس طرح کا حساس ایشو اٹھتا ہے تو ملک کے اندر افراتفری پھیلتی ہے، اور جو بدبخت خاتون نے یہ دعویٰ کیا، اس کے پیچھے صراحتاً یہ چیز ہے کہ ہم یہ غلطی اور یہ گستاخی کریں گے، پاکستان کے آئین اور پاکستان کے اداروں کے اندر اتنی تکڑ نہیں کہ ہمیں گرفتار کر سکیں یا ہمیں پھانسی کے اوپر لٹکا سکیں، یا ہمیں یہ سر عام لوگوں کے سامنے نشان عبرت بنا دیا جائے۔ یہ اداروں کے پاس بھی اور پاکستان کے قانون کے پاس بھی اتنی ہمت اور طاقت نہیں ان گستاخوں کے نزدیک۔ اگر آئین اور ادارے اپنی اصلیت کو پہچانیں تو طاقتور لوگ ہیں، طاقتور ادارے ہیں، اور دنیا کا بہترین قانون آئین پاکستان ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ گستاخی اس لیے کی کہ ہم گستاخی کریں گے، باہر کے جتنے لوگ ہیں وہ مانگیں گے پاکستانیوں سے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، یہ ہمیں دے دیے جائیں۔ اس لیے کہ پاکستانی تو باہر کی دنیا کا مال کھاتے ہیں، باہر کی دنیا سے قرض لیتے ہیں، اور باہر کی دنیا سے جس ملک کے اندر سوئی بھی باہر سے آتی ہو، جس ملک کے اندر جانوروں کی خوراک بھی باہر سے آتی ہو، اور زراعت کے اوپر سپرے کرنے والا جو سپرے کرتے ہیں کیڑے مار ادویات، وہ بھی باہر سے آتی ہوں۔ باہر کی دنیا نے جکڑا ہوا ہے ملک کو۔ جب ایسے گستاخوں کا وہ مطالبہ کریں گے کہ ہمیں دے دیے جائیں، ان کی جان کو خطرہ ہے، اور مذہبی لوگ جب آواز اٹھائیں گے تو ان کو دہشت گرد کہا جائے گا، ان کو انتہا پسند کہا جائے گا، ان کو پتہ نہیں کیا کیا لقبوں سے ملقب کیا جائے گا کہ یہ پاکستان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ تو مذہبی جنونی ملا لوگ ہیں۔ اب کسی مولوی کا کیا قصور کہ اس کے جیتے جی، یہ تو مولوی کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو ہر اس شخص کا مسئلہ ہے جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کی غیرت ایمانی کا مسئلہ ہے کہ اس کے جیتے جی اس کے نبی کی توہین ہوئی، اس کے جیتے جی اس کے خدا کی توہین ہوئی۔ اس خاتون نے کیا کہا، وہ الفاظ میں دہرانا نہیں چاہتا۔ اگر پاکستان کے آئین اور پاکستان کے ادارے ایسے کسی بدبخت اور گستاخ کو نشان عبرت بنا دیں تو یہ کام رک جائے گا، ورنہ تو ملک کے اندر افراتفری ہوگی۔ پوری دنیا مذہبی ہے، پوری دنیا، وہ سکھ ہیں، وہ ہندو ہیں، یا وہ کرسچن ہیں، یا وہ یہودی ہیں،
سب اپنے اپنے مذہب کے ساتھ کھڑے ہیں، سب اپنے اپنے مذہب کے ساتھ۔ آپ ہندوستان میں گائے ذبح نہیں کر سکتے اس لیے کہ وہ گائے کی پوجا کرتے ہیں۔ آپ ایک کرسچن دنیا میں کسی ان کے مذہبی تہوار کی توہین نہیں کر سکتے اس لیے کہ وہ اپنے مذہب کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، بدھ مت اپنے مذہب کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ صرف ہم یتیم ہیں، صرف ہم مسلمان ایسے بے کس ہیں کہ اپنے ہی مذہب کا دفاع کرنے کے بجائے اسی مذہب کو معاذ اللہ لعن طعن کرتے ہیں۔ میری گزارش ہے تمام اداروں سے، تمام محب وطن پاکستانیوں سے کہ بھرپور اس کے اوپر آواز اٹھائی جائے تاکہ اس گستاخ اور اس گستاخہ کو ایسا نشان عبرت بنا دیا جائے کہ کبھی بھی کسی کی ہمت نہ ہو اللہ کی ذات کے اوپر توہین کرنے کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی توہین کرنے کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو، بالخصوص ہمارے بڑوں کو جن کے ہاتھوں میں اس ملک کی تقدیر ہے، ان کو ایمانی غیرت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔